بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہیں کیا لگتا ہے احمد صاحب، تم نے یہ کرسی اپنی ڈگری، اپنی قابلیت یا ان دیواروں پر لٹکی ہوئی سندوں کی وجہ سے حاصل کی ہے؟ اس بوڑھے شخص نے اپنی لرزتی ہوئی انگلی سے اس عالیشان ایئر کنڈیشنڈ آفس کی چمڑے کی کرسی کی طرف اشارہ کیا جس پر میں براجمان تھا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، لیکن لہجے میں ایک عجیب سے کاٹ اور یقین تھا، جیسے وہ ماضی کے کسی گہرے راز سے پردہ اٹھا رہا ہو جسے دنیا اب تک بے خبر تھی۔ میں نے سر جھکا کر بہت عاجزی سے جواب دیا۔ میرے سامنے پڑی فائلیں اور سرکاری مہریں اس وقت مجھے بہت ہیچ لگ رہی تھیں۔ نہیں بابا جی، یہ سب آپ کی شفقت، والدین کی دعا اور اللہ کا کرم ہے، ورنہ ایک یتیم، لاچار اور غریب بچے کی کیا اوقات کہ وہ اس شہر کا اسسٹنٹ کمشنر بن سکے۔ میں تو ان سڑکوں کی دھول تھا جسے آپ نے عزت بخشی۔ وہ بوڑھا شخص ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں طنز نہیں بلکہ ایک گہری اطمینان بھری کیفیت تھی، جیسے کسان اپنی لہلہاتی فصل دیکھ کر مطمئن ہوتا ہے۔ وہ آہستہ سے اپنی لاٹھی ٹیکتا ہوا چلتا ہوا میری میز کے قریب آیا اور جھک کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، غلط فہمی ہے تمہاری بچے، تم یہاں اس لیے نہیں ہو کہ تم نے CSS کا امتحان پاس کیا ہے یا تم ذہین ہو۔ تم یہاں اس لیے بیٹھے ہو کیونکہ آج سے 15 سال پہلے تم نے بھوک سے تڑپتے ہوئے بھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا تھا۔ اگر اس دن تم مجھے وہ 200 روپے نہ دیتے تو آج تم اس کرسی پر نہیں بلکہ اسی کباڑ خانے میں گاڑیاں دھو رہے ہوتے، ہاتھوں میں کالا تیل لگا ہوتا اور مستقبل تاریک ہوتا۔ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کمرے میں چلتے AC کی ٹھنڈک کے باوجود مجھے اپنے ماتھے پر پسینہ محسوس ہوا۔ کمرے میں ہو کا عالم تھا اور میری نظروں کے سامنے ماضی کی وہ دھندلی فلم کسی پروجیکٹر کی طرح چلنے لگی، جب زندگی نے مجھے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ وہ وقت جب کھلونوں کی جگہ میرے ہاتھوں میں اوزار تھما دیے گئے تھے۔ میرا نام احمد ہے۔ غربت کی چکی میں پسنے والے لاکھوں بچوں کی طرح میری کہانی بھی کسی خوشنما محل یا سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے سے شروع نہیں ہوتی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ میں سب سے بڑا تھا اور میرا دوسرا بھائی سب سے چھوٹا، جبکہ درمیان میں 3 بہنیں تھیں۔ شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا کچا مکان جس کی چھت برسات میں ٹپکتی تھی اور گرمیوں میں تپتی تھی، وہی ہماری کل کائنات تھی۔ میرے ابا ایک مزدور تھے۔ ان کے ہاتھ اینٹیں اٹھا اٹھا کر پتھر جیسے سخت ہو چکے تھے اور چہرہ دھوپ کی تمازت سے جھلسا ہوا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں ہمارے لیے جو محبت تھی وہ کسی بھی بادشاہ کے خزانے سے زیادہ قیمتی تھی۔ وہ سارا دن اینٹیں ڈھوتے، بوجھ اٹھاتے تاکہ شام کو ہمارے لیے عزت کی روٹی لا سکیں۔ ایک رات وہ حسب معمول تھکے ہارے گھر آئے۔ امی نے جلدی سے پانی کا گلاس اور ہاتھ دھونے کے لیے لوٹا ان کی طرف بڑھایا۔ آج بہت تھک گئے ہیں آپ، کچھ دیر آرام کر لیں، پھر روٹی کھائیے گا۔ امی نے فکر مندی سے ان کی مٹی سے اٹے پاؤں دیکھتے ہوئے کہا۔ ابا نے مسکراتے ہوئے پانی پیا اور میری طرف دیکھ کر بولے، جو کونے میں بیٹھا اپنے اسکول کا ہوم ورک کر رہا تھا، تھکن تو تب اترے گی رضیہ جب میرا احمد بڑا ہو کر مجھے سکھ دے گا۔ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے گا تو یہ ساری مزدوری، یہ مٹی ڈھونا، یہ سب بھول جاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں میرے بچے وہ زندگی نہ گزاریں جو میں نے گزاری ہے۔ میں نے قلم چھوڑ کر جوش سے کہا، ہاں ابا، میں بہت محنت کروں گا۔ آپ دیکھنا میں کلاس میں بھی فرسٹ آؤں گا اور پھر بڑا افسر بن کر آپ کو بھی کبھی کام نہیں کرنے دوں گا۔ آپ بس کرسی پر بیٹھ کر حکم چلایا کرنا۔ ابا نے مجھے گلے لگا لیا۔ اس وقت ان کے پسینے کی بو مجھے دنیا کی سب سے بہترین خوشبو لگ رہی تھی، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ تقدیر ہمارے لیے کیا لکھ چکی ہے اور ہمارے سروں پر کیسے قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ اسی رات ابا کھانا کھا کر سوئے تو پھر کبھی نہیں جاگے۔ صبح جب امی نے فجر کے وقت انہیں نماز کے لیے اٹھانے کی کوشش کی تو ان کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے گہری نیند سو چکے تھے۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ چیخو پکار سن کر محلے والے اکٹھے ہو گئے۔ وہ سایہ جو ہمارے حفاظت کی چھت تھا اچانک سر سے اٹھ گیا۔ میں اس وقت صرف 12-13 سال کا تھا، لیکن باپ کے جنازے کو کندھا دیتے وقت مجھے محسوس ہوا کہ میرے بچپن کا جنازہ بھی ساتھ ہی نکل گیا ہے۔ ابا کے بعد زندگی کا اصل اور خوفناک چہرہ ہمارے سامنے آیا۔ وہ رشتہ دار جو ابا کی زندگی میں ہمارے گھر آتے جاتے تھے، دعوتیں کھاتے تھے اور اپنی محبت کا یقین دلاتے تھے، اچانک اجنبی ہو گئے۔ جنازے کے تیسرے دن ہی چچا، ماموں، تایا سب نے آنکھیں پھیر لی۔ سہم گویاں ہونے لگی کہ اب 5 بچوں اور بیوہ کا خرچ کون اٹھائے گا۔ سب کو اپنی اپنی مجبوریاں یاد آ گئی۔ کوئی بھی 5 یتیم بچوں کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔
میری ماں جو کل تک صرف گھر کی چار دیواری میں رہتی تھی اور جنہیں باہر کی دنیا کی تلخیوں کا اندازہ نہیں تھا، اب زمانے کے تھپیڑے سہنے کے لیے اکیلی رہ گئی تھی۔ ابا کے غم نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ ان کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں، لیکن ہمارے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے انہوں نے اپنے آنسو پونچھے اور گھر سے نکل کھڑی ہوئیں۔ احمد بیٹا، تم فکر مت کرو، جب تک تمہاری ماں زندہ ہے تم سب بہن بھائی پڑھو گے۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کر لوں گی، جھاڑو پونچھا کر لوں گی، لیکن تمہاری پڑھائی نہیں رکنے دوں گی۔ تمہارے باپ کا خواب ادھورا نہیں رہے گا، امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے گلوگیر لہجے میں کہا تھا، لیکن میں دیکھ سکتا تھا کہ ان کے اندر کا انسان ٹوٹ چکا ہے۔ اس دن میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میری ماں جو میرے لیے شہزادیوں جیسی تھی، جسے ابا نے کبھی گرم ہوا نہیں لگنے دی تھی، اب لوگوں کے گھروں میں برتن مانجنے اور کپڑے دھونے پر مجبور تھی۔ وہ صبح سویرے فجر کے بعد نکلتی اور شام کو تھکی ہاری واپس آتی۔ لوگوں کی سخت باتیں، تانے اور حقارت بھرا رویہ، وہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتی تاکہ ہم اسکول جا سکیں اور ہمارے پیٹ میں روٹی کا نوالا جا سکے۔ ہم سارے بہن بھائی ایک سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے۔ میں جماعت میں تو بیٹھتا تھا، استاد کی بات سنتا تھا، لیکن میرا دھیان کتابوں کی بجائے ماں کے چہرے کی لکیروں پر رہتا تھا۔ مجھے ہر وقت یہ فکر کھائے جاتی کہ اس وقت میری ماں کسی کے گھر میں فرش رگڑ رہی ہوگی۔ شام کو جب امی گھر آتی تو ان کے ہاتھ سرف اور صابن کی وجہ سے کھردرے ہو چکے تھے اور پاؤں سوجے ہوتے تھے۔ میں بھاگ کر ان کے لیے پانی لاتا اور ان کے پاس بیٹھ جاتا۔ میں بڑا تھا، مجھے احساس تھا کہ میری ماں ہمارے لیے ذلتوں کا پہاڑ عبور کرتی ہے۔ ان کے آنے سے پہلے میں گھر کی صفائی کر دیتا، بہنوں کے ساتھ مل کر آٹا گوندھ لیتا تاکہ امی کو آ کر کام نہ کرنا پڑے۔ ایک شام امی بہت زیادہ تھکی ہوئی تھیں، وہ چارپائی پر لیٹتی تو ان کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکلتی۔ میں نے فوراً تیل کی شیشی اٹھائی اور ان کے پاؤں دبانا شروع کر دیے۔ رہنے دے بیٹا، تو چھوٹا ہے، تھک جائے گا۔ امی نے محبت سے منع کرنا چاہا اور اپنے پاؤں پیچھے کیے۔ میں نے ان کے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے اور دباتے ہوئے ضد کی، نہیں امی، آپ سارا دن ہمارے لیے اتنا کام کرتی ہیں، کیا میں اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ جنت تو آپ کے قدموں میں ہے، میں اپنی جنت کی خدمت کر رہا ہوں۔ امی نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا، اٹھ کر بیٹھی اور میرے ماتھے کو چوم لیا۔ ان کے آنسو میرے رخسار پر گرے۔ میں نے ان کے سخت ہو جانے والے ہاتھوں کو اپنے ننھے ہاتھوں میں لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، امی بس کچھ سال اور، میں بڑا ہو جاؤں گا نا، پھر میں آپ کو لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کرنے دوں گا، میں آپ کو بہت سکھ دوں گا۔ میں نے سنا ہے افسروں کو بڑی گاڑی اور بنگلہ ملتا ہے، آپ دیکھنا میں اتنا کماؤں گا کہ آپ کو شہزادی بنا کر رکھوں گا، آپ پھر بس آرام کرنا۔ امی کے سوکھے ہوئے لبوں پر ایک اداس سے مسکراہٹ آ گئی۔ میرا بیٹا تو بڑا افسر بنے گا، اور جس دن میرا بیٹا افسر بنے گا اس دن تمہارے باپ کے روح کو بھی قبر میں سکون ملے گا، اور میں بھی سمجھوں گی کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ بس تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو، میں یہ سب تکلیفیں برداشت کر لوں گی، لیکن تمہیں مزدور نہیں بننے دوں گی۔ میں نے عزم سے سر ہلایا، میں افسر بنوں گا امی، ضرور بنوں گا، لیکن شاید اللہ کو ہمارا امتحان مزید سخت لینا تھا، یا شاید تقدیر ہمارے صبر کا آخری پیمانہ بھی چھلکانا چاہتی تھی۔ مسلسل کام، کم خوراکی اور ابا کے غم نے امی کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ پہلے انہیں بخار رہنے لگا، ہم نے سمجھا موسمی بخار ہے، لیکن پھر کھانسی نے ایسا ڈیرا جمایا کہ جانے کا نام نہ لیا۔ دوائی کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، اس لیے وہ دیسی ٹوٹکوں اور جوشاندوں سے کام چلاتے رہیں۔ ایک رات امی کی طبیعت حد سے زیادہ بگڑ گئی، وہ ساری رات کھانستی رہیں اور ان کا سانس اکھڑنے لگا۔ جب انہوں نے کھانس کر تھوکا تو اس میں خون کی لکیریں تھیں۔ میں ڈر گیا۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، آٹے کا کنستر خالی تھا اور جیب میں ایک دھیلا نہیں تھا۔ چھوٹا بھائی بھوک سے رو رہا تھا اور بہنیں اسے پانی پلا پلا کر بہلانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میں نے امی کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں۔ میں پانی کا پیالہ لے کر ان کے پاس گیا۔ امی، پانی پی لیں۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے پیالہ پکڑا، لیکن کمزوری اتنی تھی کہ وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور پانی بستر پر پھیل گیا۔ وہ اتنی لاچار ہو گئی تھیں کہ اب ان سے اٹھ کر باتھ روم تک جانا بھی محال تھا۔ احمد، انہوں نے مدھم ٹوٹتی ہوئی آواز میں پکارا۔ جی امی، میں یہی ہوں۔ میں ان کے قریب ہو گیا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ مجھے لگتا ہے میرا وقت بھی، میرے بعد اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، انہیں بکھرنے مت دینا۔
ان کی آنکھوں سے آنسو بہ کر میرے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ خوف کی ایک لہر میرے ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ امی، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آپ ٹھیک ہو جائیں گی، میں کل ڈاکٹر کو بلا کر لاؤں گا۔ نہیں بیٹا، ڈاکٹر کو دینے کے لیے پیسے کہاں ہیں، اور اب مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ لوگوں کے گھروں کا کام اب مجھ سے نہیں ہوتا۔ آج جس گھر میں کام کرتی ہوں وہاں مالکہ نے پیغام بھجوایا ہے کہ اگر کل کام پر نہ آئی تو وہ کسی اور کو رکھ لے گی۔ ہماری روزی روٹی کا آسرا بھی ختم ہو گیا، امی نے روتے ہوئے بتایا۔ یہ سن کر میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ جس ماں نے ہمیں پالنے کے لیے اپنی جوانی، اپنا سکون اور اپنی صحت داؤ پر لگا دی، آج وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنی جان سے گزر رہی تھی۔ گھر میں فاقے ڈیرے ڈال چکے تھے، رشتہ داروں کے دروازے پہلے ہی بند تھے، اور اب ماں کا واحد سہارا یعنی ان کی نوکری بھی ختم ہونے والی تھی۔ میں ساری رات جاگتا رہا۔ دیوار پر لٹکا ہوا میرا اسکول کا بستہ مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے اپنی کتابوں سے، اپنی قلم سے محبت تھی، لیکن اس وقت مجھے اپنے بہن بھائیوں کے پیٹ کی آوازیں زیادہ بلند سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اب مجھے بستے کا کچھ بوجھ اتار کر ذمہ داری کا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ اگر میں نے اب بھی کچھ نہ کیا تو میری ماں بیماری سے اور میرے بہن بھائی بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنے اسکول کی یونیفارم کو تہہ کر کے صندوق میں رکھا اور امی کے پاس گیا، جو بمشکل آنکھیں کھول پا رہی تھی۔ امی، آپ آج کام پر نہیں جائیں گی؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، حالانکہ اندر سے میں رو رہا تھا۔ لیکن بیٹا، گھر کیسے چلے گا؟ راشن کہاں سے آئے گا؟ دوائیاں کہاں سے آئیں گی؟ امی نے کمزور آواز میں پوچھا۔ میں ہوں نا امی، میں کام کروں گا۔ میں اب بچہ نہیں رہا، میں کماؤں گا اور آپ کا علاج بھی کرواؤں گا۔ امی نے تڑپ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کی گرفت کمزور تھی لیکن اس میں ممتا کا زور تھا۔ نہیں احمد، ہرگز نہیں، تم ابھی بہت چھوٹے ہو، تمہیں پڑھنا ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم افسر بنو گے۔ خبردار جو تم نے اسکول چھوڑا۔ میرا گلا روند گیا لیکن میں نے اپنے جذبات پر قابو رکھا۔ افسر بننے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے امی، اور زندہ رہنے کے لیے روٹی چاہیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ محنت کروں گا، کوئی غلط کام نہیں کروں گا، لیکن اب آپ آرام کریں گی، اب آپ کا بیٹا کمائے گا۔ امی مجھے روتی رہیں، واسطے دیتی رہیں، لیکن میں نے اپنے آنسو پی لیے۔ مجھے معلوم تھا کہ ان کا علاج اور گھر کا خرچ اب صرف میرے کندھوں پر ہے۔ میں گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ باہر کی دنیا بہت ظالم تھی اور میں بہت چھوٹا، لیکن میرے پاس ہمت کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں سڑکوں پر مارا مارا پھرنے لگا۔ سورج آگ برسا رہا تھا اور میرا پیٹ خالی تھا، لیکن گھر کے حالات مجھے رکنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ میں ایک ہوٹل پر گیا جہاں دیگیں پک رہی تھی۔ بابا جی، مجھے کام پر رکھ لیں، میں برتن دھو لوں گا، صفائی کر لوں گا، میں نے مالک سے کہا۔ مالک نے میری طرف دیکھا اور حقارت سے بولا، ارے او، جا کر کھیلو، ہم بچوں کو کام پر نہیں رکھتے۔ کل کو کوئی برتن توڑ دیا تو میرا نقصان ہو جائے گا، بھاگو یہاں سے۔ میں وہاں سے نکلا اور ایک کپڑے کی دکان پر گیا۔ سیٹھ جی، کوئی چھوٹا موٹا کام دے دیں۔ نہیں بھائی، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی تم جیسے لڑکے کام کم کرتے ہیں اور چوری زیادہ، شکل سے ہی فقیر لگ رہے ہو۔ سیٹھ نے مجھے دھتکار دیا۔ ان کی بات میرے دل پر نشتر کی طرح لگی۔ میں فقیر نہیں تھا، میں مجبور تھا۔ دوپہر ہو چکی تھی، پیاس سے حلق خشک ہو رہا تھا۔ کئی جگہوں سے دھتکارے جانے کے بعد میں شہر کے آخری کنارے پر بنی ورک شاپس تک پہنچ گیا۔ وہاں گاڑیوں کا شور، کالے تیل کی بو، ہتھوڑوں کی ٹھک ٹھک اور کٹ کٹ کی آوازیں تھیں۔ میری نظر ایک بڑی ورک شاپ پر پڑی جہاں ایک سیاہ فام موٹا سا شخص، جس کے کپڑے تیل سے بھرے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک بڑا پانا تھا، اونچی آواز میں ملازموں کو گالیاں دے رہا تھا۔ وہ اس ورک شاپ کا استاد تھا۔ اس کا رویہ دیکھ کر میں استہم گیا، لیکن کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گیا۔ استاد جی، میں نے ہمت کر کے آواز دی۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، پان کھانے کی وجہ سے دانت خراب ہو رہے تھے اور چہرے پر کرختگی تھی۔ کیا ہے اوئے، بھیک مانگنے آئے ہو تو آگے جاؤ، یہاں خیرات نہیں بٹ رہے، اس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ میں نے جلدی سے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں استاد جی، میں بھیک نہیں مانگ رہا، مجھے کام چاہیے، میں بہت محنت کروں گا، آپ جو کہیں گی وہ کروں گا، بس مجھے نوکری پر رکھ لیں۔ استاد نے اوپر سے نیچے تک میرا جائزہ لیا۔ میرا کمزور جسم اور کم عمر دیکھ کر اس نے کہہ لگایا، جو کسی دھماکے سے کم نہیں تھا،
تو کام کرے گا؟ اپنی عمر دیکھی ہے؟ دودھ پینے کے دانت ٹوٹے نہیں اور چلے ہیں گاڑی ٹھیک کرنے۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، بھاگ جا یہاں سے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ میری آخری امید تھی۔ اگر یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹا تو گھر جا کر ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ چھوٹے بھائی کو روٹی کہاں سے دوں گا؟ شام ہونے والی تھی اور گھر میں اندھیرا اور بھوک میرا انتظار کر رہے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اپنی عزت نفس مار کر وہیں اس کے تیل سے بھرے ہوئے میلے پیروں میں بیٹھ گیا اور اس کے جوتے پکڑ لیے۔ استاد جی، خدا کے لیے مجھے رکھ لیں۔ میری ماں گھر میں بیماری سے مر رہی ہے، میرے بہن بھائی بھوکے ہیں۔ اگر آپ نے کام نہ دیا تو ہم سب مر جائیں گے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیا کریں۔ میں سارا دن کام کروں گا، رات کو بھی کام کروں گا۔ میرے لہجے میں ایسی بے بسی اور درد تھا کہ وہاں کھڑے دوسرے کاریگر بھی اپنا کام چھوڑ کر خاموش ہو گئے۔ استاد کی ہنسیں رک گئی۔ اس نے کچھ لمحے غور سے میری طرف دیکھا۔ شاید اسے میری حالت پر ترس آ گیا یا شاید اسے اندازہ ہو گیا کہ اسے ایک سستا اور مجبور غلام مل رہا ہے جو کبھی زبان نہیں کھولے گا۔ اس نے اپنے میلے ہاتھ سے سر کھجایا اور پھر لاپرواہی سے بولا، اچھا ٹھیک ہے، اٹھ جا، ڈرامے مت کر، لیکن سن لے، کام بہت سخت ہے، یہاں ناز نخرے نہیں چلیں گے اور غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کام چوری کی تو ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ میں شکایت کا موقع نہیں دوں گا استاد جی، آپ جو کہیں گے میں کروں گا۔ میں نے جلدی سے اٹھتے ہوئے آنسو پونچھے۔ چل پھر، وہ سامنے جو گاڑی کھڑی ہے اس کے ٹائر کھول، اور ہاں، دہاڑی صرف 200 روپے ملے گی، وہ بھی اگر کام پسند آیا تو۔ منظور ہے؟ 200 روپے؟ مہنگائی کے اس دور میں یہ رقم اونٹ کے منہ میں زیرہ تھی، لیکن اس وقت میرے لیے یہ 200 روپے لاکھوں کے برابر تھے، کیونکہ اس سے کم از کم آٹا آ سکتا تھا۔ میں نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ منظور ہے استاد جی، بہت منظور ہے۔ اور یوں اس دن اسکول کا بستے کتابوں اور قلم کی جگہ میرے معصوم ہاتھوں میں بھاری رنج اور پانا آ گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ورکشاپ صرف میرے کام کی جگہ نہیں بنے گی، بلکہ یہاں وہ مقام ہوگا جہاں میری قسمت کا فیصلہ ہوگا، جہاں میری ایمانداری کا سب سے بڑا امتحان لیا جائے گا، جو مجھے فرش سے اٹھا کر عرش تک لے جائے گا۔ ورکشاپ کا وہ ماحول میرے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھا۔ کالا تیل، گاڑیوں کا شور اور استاد کی ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کتابیں پکڑنے والے ہاتھ اتنی جلدی کالے تیل اور چکنائی میں لتھڑ جائیں گے، لیکن پیٹ کی آگ انسان کو سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ پہلے دن کی مزدوری کے بعد جب استاد نے میرے ہاتھ پر 200 روپے رکھے تو میری ہتھیلی ان پیسوں کے بوجھ سے کانپ رہی تھی۔ یہ کاغذ کے معمولی ٹکڑے نہیں تھے، بلکہ میرے بہن بھائیوں کی بھوک کا علاج تھے۔ میں بھاگتا ہوا گھر گیا۔ راستے میں ایک چھوٹی سی دکان سے آٹا اور تھوڑی سی سبزی خریدی۔ جب گھر پہنچا تو ماں بے چینی سے دروازے پر نظریں جمائے لیٹی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، چھوٹا بھائی دوڑ کر میرے پاس آیا اور میری ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ بھائی آ گئے، بھائی آ گئے، اس نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ میں نے مسکراتے ہوئے تھیلا امی کے سرہانے رکھا۔ امی نے کانپتے ہاتھوں سے میرا چہرہ چھوا۔ میرا بیٹا تھک گیا ہوگا۔ ان کی آواز میں درد اور محبت گھلی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے میلے ہاتھ پیچھے چھپا لیے تاکہ وہ میرے زخموں اور کٹ نہ دیکھ سکیں۔ نہیں امی، کام بہت آسان ہے، استاد بہت اچھا ہے، مجھے بٹھا کر کام سکھاتا ہے۔ میں نے جھوٹ بولا تاکہ ان کا دل نہ دکھے۔ امی نے تھیلے کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف۔ ان کی آنکھوں میں ایک سوال تھا جسے وہ زبان پر نہیں لا رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا وہ کیا سوچ رہی ہیں۔ 200 روپے میں صرف اتنا ہی راشن آ سکتا تھا کہ پیٹ بھر سکے۔ دوائی کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں بچا تھا۔ بیٹا، تم نے اپنے لیے کچھ نہیں کھایا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی امی، استاد نے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تھا۔ میں نے پھر مسکرا کر جھوٹ بولا، حالانکہ میرے پیٹ میں بھوک کے مڑوڑ اٹھ رہے تھے۔ دن گزرتے گئے۔ ورکشاپ پر میری زندگی اجیرن ہوتی جا رہی تھی۔ استاد کا رویہ میرے ساتھ جانوروں جیسا تھا۔ میں صبح سویرے جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ استاد مجھ سے بھاری بھرکم پرزے اٹھواتا، گاڑیاں دھلواتا اور ذرا سی غلطی پر تھپڑ جڑ دیتا۔ ایک دن میں گاڑی کے نیچے لیٹا کام کر رہا تھا کہ مجھ سے پانا پھسل گیا۔ استاد نے دیکھا تو وہ غصے سے آنکھ بگولا ہو کر میرے پاس آیا اور مجھے قمیص کے کالر سے پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا۔ اوئے نواب زادے، دھیان کہاں ہے تیرا؟ اگر گاہک کی گاڑی خراب ہوئی تو تیری کھال کھینچ لوں گا۔ اس نے چلاتے ہوئے میرے سر پر زور سے چپت لگائی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے روتے ہوئے کہا، معاف کر دے استاد جی، ہاتھ میں تیل لگا تھا اس لیے پھسل گیا۔ بہانے مت بنا،
کام چور کہیں گے، جا دفع ہو جا اور دوسری گاڑی کے ٹائر کھول۔ اس نے دھکا دے کر مجھے پرے ہٹا دیا۔ میں خاموشی سے اٹھا اور کام پر لگ گیا۔ امی کی طبیعت اب پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی تھی، کھانسی کے ساتھ اب خون بھی آنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے مہنگی دوائیاں لکھ کر دی تھیں، لیکن میرے پاس تو 2 وقت کی روٹی کے پیسے بمشکل پورے ہوتے تھے، دوائی کہاں سے لاتا؟ ایک شام میں نے ہمت کر کے استاد کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ استاد جی، ایک عرض کرنی تھی، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ وہ کرسی پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس نے ترچھی نظروں سے مجھے دیکھا۔ کیا ہے؟ جلدی بک۔ استاد جی، گھر کے حالات بہت خراب ہیں، میری ماں بہت بیمار ہے، 200 روپے میں گزارا نہیں ہوتا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں رات کو کسی ہوٹل پر بیرا گیری کر لوں یا کوئی اور کام ڈھونڈ لوں۔ میں نے لرزتی آواز میں درخواست کی۔ استاد نے چائے کا کپ زور سے میز پر رکھا اور غصے سے میری طرف دیکھا۔ اچھا، تو اب 2 جگہ نوکری کرے گا؟ تیرا دھیان کام میں ویسے نہیں لگتا، رات کو جاگے گا تو صبح ورکشاپ پر کیا خاک کام کرے گا؟ لیکن استاد جی، پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے منت کی۔ دیکھ چھوکرے، اگر یہاں کام کرنا ہے تو میرے حساب سے چلنا ہوگا، مجھے پارٹ ٹائم والے ڈرامے نہیں چاہیے۔ اور سن، آج سے تیری چھٹی کا وقت بھی بڑھا رہا ہوں، دکان بند کر کے اور صفائی کر کے جایا کر۔ اگر منظور ہے تو رہ، ورنہ راستہ ناپ۔ اس نے بے رحمی سے فیصلہ سنا دیا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں وہاں سے جا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ کوئی اور مجھے کام پر رکھنے کو تیار نہیں تھا، اور یہاں رکنا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ میں نے سر جھکا لیا اور جی بہتر کہہ کر کام پر لگ گیا۔ وہ دن مجھے کبھی نہیں بھول سکتا جب میری ایمانداری کا سب سے بڑا امتحان شروع ہوا۔ گرمی اپنے عروج پر تھی، دوپہر کا وقت تھا، ورکشاپ پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ استاد اپنے کیبن میں پنکھے کے نیچے بیٹھا تھا، جبکہ میں باہر دھوپ میں کھڑا تھا۔ استاد نے مجھے آواز دی، اوئے احمد، ادھر آ۔ میں دوڑ کر گیا۔ جی استاد جی۔ اس نے ورکشاپ کے کونے میں کھڑی ایک پرانی دھول مٹی سے اٹی ہوئی کباڑ گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گاڑی شاید برسوں سے بند تھی اور اب مالک اسے ٹھیک کروانے لایا تھا۔ یہ گاڑی دیکھ رہے ہو؟ اس کا انجن کھولنا ہے اور ایک ایک پرزہ مٹی کے تیل سے دھو کر چمکانا ہے۔ مجھے اس پر ذرا سا بھی کچرا نظر نہیں آنا چاہیے۔ میں نے گاڑی کی حالت دیکھی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ گھنٹوں کا کام ہے۔ ٹھیک ہے استاد جی، میں ابھی شروع کرتا ہوں۔ اور سن، جب تک یہ کام ختم نہیں ہوگا نہ تجھے روٹی ملے گی اور نہ پانی۔ یہ کام آج شام تک ہر حال میں مکمل ہونا چاہیے۔ اس نے حکم صادر کیا۔ میں صبح سے بھوکا تھا۔ یہ سن کر میرے پیٹ میں بھوک کی لہر اٹھی، لیکن میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میں سارا دن اس گاڑی کے ساتھ مغز ماری کرتا رہا۔ گرمی اور بھوک سے میرا برا حال تھا، چکر آ رہے تھے، لیکن استاد کی مار کے ڈر سے میں رکا نہیں۔ شام ہونے کو تھی جب میں نے انجن کا کام تقریباً مکمل کر لیا تھا۔ میرے کپڑے سر سے پاؤں تک کالے ہو چکے تھے۔ میں گاڑی کے اندر کی صفائی کرنے کے لیے پچھلی سیٹ کی طرف گیا۔ سیٹ کے نیچے بہت سارا کچرا پھنسا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ ڈال کر پرانے کاغذ اور خالی بوتلیں نکالی۔ اچانک میرا ہاتھ کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا۔ وہ کوئی سخت سی چیز تھی جو سیٹ کے بالکل نیچے دبی ہوئی تھی۔ میں نے زور لگا کر اسے کھینچا۔ وہ کالے رنگ کا ایک چمڑے کا بیگ تھا۔ اس پر دھول جمی ہوئی تھی، لیکن چمڑا بہت اعلیٰ کوالٹی کا لگ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے اس بیگ کو دیکھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ شاید مالک کا کوئی پرانا ٹول کٹ ہوگا، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ میں نے بیگ کو اپنی گود میں رکھا اور اس کی زپ پر ہاتھ رکھا۔ زپ تھوڑی جام تھی، لیکن زور لگانے پر سر کی آواز کے ساتھ کھل گئی۔ جیسے ہی بیگ کا منہ کھلا، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میرے حلق سے آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ بیگ اوزاروں سے نہیں بھرا تھا، اس کے اندر نوٹوں کی گڈیاں تھیں۔ 1000 اور 5,000 کے نوٹوں کے بنڈل اتنے کرینی سے رکھے ہوئے تھے کہ گننا محال تھا۔ یہ لاکھوں نہیں، شاید کروڑوں روپے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گڈی کو چھوا۔ وہ بالکل اصلی نوٹ تھے۔ اتنے سارے پیسے میں نے زندگی میں کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ میرے دماغ میں سب سے پہلا خیال ماں کا آیا۔ وہ ماں جو دوائی کے لیے ترس رہی تھی، وہ بہن بھائی جو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ شیطان نے فوراً میرے کان میں سرگوشی کی، احمد، یہ تیری لاٹری نکل آئی ہے۔ ان پیسوں سے تو ماں کا بہترین علاج کروا سکتا ہے، اپنا گھر خرید سکتا ہے، پھر تجھے اس ظالم استاد کی گالیاں نہیں سننی پڑیں گی۔ لے لے یہ پیسے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ گاڑی کباڑ تھی، مالک شاید بھول چکا ہے۔ میں نے نوٹوں کی طرف دیکھا، ان کی چمک میری آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ میں نے بیگ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ رک گئے۔ بھوک اور غربت انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔
میرے سامنے میری تمام مشکلات کا حل پڑا تھا، بس ایک بار یہ بیگ چھپانا تھا اور میری زندگی بدل سکتی تھی۔ لیکن پھر اچانک میرے کانوں میں ماں کی آواز گونجی، بیٹا مر جانا لیکن حرام کا لقمہ گھر مت لانا۔ غریبی برداشت ہو جاتی ہے لیکن بے ایمانی کی کمائی نسلیں برباد کر دیتی ہیں۔ میں کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ ایک طرف دولت کا انبار تھا جو میری ہر ضرورت پوری کر سکتا تھا، اور دوسری طرف میری ماں کی دی ہوئی تربیت۔ میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ میں نے کامتے ہاتھوں سے بیگ کی زپ دوبارہ بند کر دی۔ دل میں ایک جنگ جاری تھی کہ کیا کروں۔ ابھی میں اسی سوچ میں گم تھا کہ پیچھے سے استاد کی بھاری آواز آئی، اوئے کیا کر رہا ہے وہاں؟ کام ختم ہوا یا نہیں؟ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اگر استاد نے یہ بیگ دیکھ لیا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا یا پھر یہ پیسے خود رکھ لے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ استاد ایماندار نہیں ہے۔ وہ گاہکوں کے نئے پرزے نکال کر پرانے لگا دیتا تھا۔ اگر اسے اس بیگ کی بھنک بھی پڑ گئی تو یہ امانت کبھی اس کے مالک تک نہیں پہنچے گی۔ میں نے جلدی سے بیگ واپس سیٹ کے نیچے دھکیل دیا۔ جی استاد جی، بس سیٹ کے نیچے سے کچرا نکال رہا ہوں، میں نے گھبرا کر جواب دیا۔ استاد قریب آیا اور جھانک کر دیکھا۔ اندھیرا ہو رہا تھا اس لیے اسے سیٹ کے نیچے کچھ نظر نہ آیا۔ جلدی کر، مجھے گھر جانا ہے، تو بھی دکان بڑھا اور نکل۔ وہ یہ کہہ کر واپس مڑ گیا۔ استاد کے جانے کے بعد میں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن اب میرے سامنے ایک نئی مصیبت کھڑی تھی۔ یہ بیگ یہاں چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اور ساتھ لے جانا بھی ایک بہت بڑا رسک تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ بیگ اس کے اصل مالک تک پہنچاؤں گا، جس کی گاڑی ہے۔ یہ پیسے بھی اسی کے ہیں۔ میں نے گاڑی کے ڈیش بورڈ میں رکھے کاغذات ٹٹولے۔ وہاں ایک کارڈ ملا جس پر مالک کا نام اور گھر کا پتہ درج تھا۔ وہ شہر کے ایک پوش علاقے کا پتہ تھا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ استاد اپنی موٹر سائیکل نکال کر جا چکا تھا اور مجھے دکان بند کرنے کی تاکید کر گیا تھا۔ میں نے جلدی سامان سمیٹا، دکان کا شٹر گرایا اور تالا لگایا۔ پھر میں نے چاروں طرف دیکھا۔ سڑک ویران ہو رہی تھی۔ میں نے دوبارہ گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ بھاری بیگ باہر نکالا۔ اسے اپنی میلی قمیض میں چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ کافی بڑا تھا۔ ایک انجانا خوف میرے رگوں پہ میں سرایت کر گیا۔ اگر کسی نے مجھے اس بیگ کے ساتھ دیکھ لیا تو سمجھے گا میں نے چوری کی ہے۔ اگر پولیس مل گئی تو میں کیا جواب دوں گا؟ لیکن میرا ضمیر مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ امانت ہے، اور امانت میں خیانت سب سے بڑا گناہ ہے۔ یا اللہ میری مدد کرنا، میں یہ بوجھ اس کے حقدار تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ میں بیگ کو سینے سے بھیج کر سڑک کے کنارے آ کھڑا ہوا۔ ہر گزرتی گاڑی مجھے پولیس کی گاڑی لگ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ مجھے اپنی پسلیوں سے ٹکراتی محسوس ہو رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک رکشہ آتا دکھائی دیا۔ میں نے ہاتھ ہلایا۔ رکشہ میرے قریب آ کر رک گیا۔ کہاں جانا ہے چھوٹے؟ رکشے والے نے پوچھا۔ میں نے اس پرچے پر لکھا پتہ اسے بتایا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے کہا۔ میں جلدی سے رکشے میں بیٹھ گیا اور بیگ کو اپنی ٹانگوں کے درمیان دبا لیا۔ رکشہ چل پڑا اور میں ایک نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں میری زندگی کا ایک اور حیران کن موڑ میرا انتظار کر رہا تھا۔ رکشہ گلیوں سے گزر رہا تھا اور میرا دل کسی ڈولتی ناؤ کی طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ ٹانگوں کے درمیان دبا وہ سیاہ بیگ مجھے کسی وزنی پہاڑ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی اتنی بڑی رقم کا تصور نہیں کیا تھا۔ رکشے کی تھر تھراہٹ کے ساتھ میرا پورا وجود لرز رہا تھا کہ اگر کسی موڑ پر پولیس نے روک لیا تو میرا کیا بنے گا، یا اگر استاد کو پتہ چل گیا کہ میں نے وہ بیگ نکال لیا ہے تو وہ میری جان لے لے گا۔ بیٹا کہاں کھو گئے ہو؟ پتہ آ گیا ہے، رکشے والے کی آواز نے مجھے حال میں لا پٹخا۔ میں نے باہر دیکھا تو ایک عالیشان گیٹ سامنے تھا۔ ابھی میں رکشے سے اترا ہی تھا کہ مجھے اپنے گھر کا خیال آیا۔ آج میں نے گھر راشن نہیں بھیجا تھا۔ امی بھوکی ہوں گی، بہن بھائیوں نے انتظار کر کے خالی پیٹ ہی آنکھیں موند لی ہوں گی۔ میرے پاس وہ 200 روپے جیب میں پڑے تھے جو استاد نے آج بڑی مشکل سے دیے تھے۔ کیا ہوا چھوٹے؟ پیسے نکالو، رکشے والے نے ہاتھ آگے کیا۔ میں نے کامتے ہاتھوں سے وہ 200 روپے نکال کر اسے دیے۔ رکشے والا پیسے لے کر چلا گیا اور میں اس عظیم الشان بنگلے کے سامنے اکیلا کھڑا رہ گیا۔ بیگ کو میں نے اپنی میلی قمیض کے نیچے مزید سختی سے دبا لیا۔ وہ چند لمحے پہلے کی بات تھی جب میں ورکشاپ میں اکیلا رہ گیا تھا۔ استاد کے جانے کے بعد جب میں نے وہ بیگ نکالا تھا تو میرے ذہن میں کئی وسوسے آئے۔ احمد، یہ سب تیرا ہے، تو اسے رکھ لے۔ میرے اندر سے ایک آواز آئی، تیری ماں کا علاج ہو جائے گا، تیرے بہن بھائی اچھے کپڑے پہنیں گے، تجھے ظالم استاد کی گالیاں نہیں سننی پڑیں گی۔ لیکن دوسری طرف میری تربیت کھڑی تھی۔
میں نے سوچا کہ اگر میں نے یہ پیسے رکھ لیے تو میں بھی استاد جیسا ہی بن جاؤں گا، وہ استاد جو دوسروں کی گاڑیوں کے اچھے پرزے نکال کر کچرا ڈال دیتا ہے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے اس وقت خود سے عہد کیا تھا، یا اللہ مجھے ہمت دے، میں غریب ضرور ہوں لیکن چور نہیں۔ میں یہ بیگ اس کے اصل مالک تک پہنچاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے آج کی رات بھوکا ہی کیوں نہ سونا پڑے۔ میں نے وہ پرچہ نکالا جس پر مالک کا پتہ درج تھا۔ یہ گاڑی کسی چوہدری صاحب کی تھی جن کا شہر میں بہت نام تھا۔ میں نے جلدی سے ورکشاپ کو تالا لگایا اور وہاں سے نکل پڑا تھا۔ بنگلے کے بڑے گیٹ پر ایک گارڈ کھڑا تھا جس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میرے کپڑے تیل میں لتھڑے ہوئے تھے اور چہرہ گرد آلود تھا۔ اوئے لڑکے، کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ گارڈ نے مجھے حقارت سے روکا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، صاحب مجھے چوہدری صاحب سے ملنا ہے، ان کی گاڑی کا کچھ سامان ہے۔ گارڈ نے کہکا لگایا، چوہدری صاحب تم جیسے فقیروں سے نہیں ملتے، چلو بھاگو یہاں سے۔ اس کے لہجے کی تلخی نے میرے اندر ایک ٹیس سی پیدا کی۔ میں فقیر نہیں تھا، میں ایک محنت کش تھا جس کے ہاتھ میں اس وقت اس بنگلے کے مالک کی کروڑوں کی امانت تھی۔ بھائی جان میری بات سنیں، بہت ضروری کام ہے، بس ایک بار کہہ دیں کہ ورکشاپ سے احمد آیا ہے۔ میں نے منت سماجت کی۔ گارڈ نے غصے سے مجھے دھکا دیا، کہا نہ جاؤ یہاں سے ورنہ پولیس کو بلا لوں گا۔ میں پیچھے ہٹ گیا لیکن میں وہاں سے جا نہیں سکتا تھا۔ میں گیٹ کے ساتھ لگی دیوار کے سائے میں بیٹھ گیا۔ بیگ میرے ہاتھ میں تھا اور میرا ذہن ماضی کے ان لمحوں میں بھٹک رہا تھا جب ہم خوشحال ہوا کرتے تھے۔ ابا زندہ تھے تو ہمیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ کچھ دیر گزری تو ایک نوکر گیٹ سے باہر نکلا۔ میں نے لپک کر اسے روکا، بھائی اللہ کے لیے میری بات سن لیں، میں یہاں کوئی بھیک مانگنے نہیں آیا، صاحب کی ایک امانت میرے پاس ہے، بس وہ دے کر چلا جاؤں گا۔ نوکر کو شاید مجھ پر ترس آ گیا، اس نے میرا بیگ دیکھا جو میں نے چھپایا ہوا تھا۔ کیا ہے اس میں؟ اس نے پوچھا۔ میں صرف صاحب کو ہی دکھاؤں گا، میں نے اصرار کیا۔ وہ اندر گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد واپس آیا۔ آ جاؤ، صاحب نے بلایا ہے، لیکن دیکھنا کچھ الٹی سیدھی حرکت نہ کرنا ورنہ جیل ہو جائے گی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ میں ایک بڑے ہال میں پہنچا جہاں صوفے پر ایک باوقار شخص بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس کی گاڑی میں نے آج صاف کی تھی۔ ہاں بھائی لڑکے، کیا لائے ہو؟ اس نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ میں نے آگے بڑھ کر وہ سیاہ بیگ میز پر رکھ دیا۔ صاحب یہ آپ کی گاڑی کی پچھلی سیٹ کے نیچے سے ملا ہے۔ صاحب نے جیسے ہی وہ بیگ دیکھا ان کے ہاتھ سے اخبار گر گیا۔ انہوں نے تیزی سے بیگ کھولا اور نوٹوں کی گڈیاں دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ حیرت سے کبھی بیگ کو دیکھتے اور کبھی مجھے۔ تمہیں پتہ ہے اس میں کتنے پیسے ہیں؟ ان کی آواز میں ارتیاج تھا۔ نہیں صاحب میں نے نہیں گنے، بس اتنا پتہ ہے کہ یہ آپ کے ہیں اور مجھے آپ تک پہنچانے تھے، میں نے سادگی سے جواب دیا۔ انہوں نے بیگ بند کیا اور صوفے سے اٹھ کر میرے قریب آئے۔ تمہارے استاد نے یہ نہیں دیکھا؟ نہیں صاحب میں نے انہیں نہیں بتایا، اگر وہ دیکھ لیتے تو شاید یہ آپ تک نہ پہنچ پاتے، میں نے سچائی سے کہا۔ وہ شخص خاموش ہو گیا اور گہری نظروں سے میرا جائزہ لینے لگا۔ اس کی خاموشی مجھے ڈرا رہی تھی۔ مجھے لگا شاید وہ مجھ پر شک کر رہا ہے کہ میں نے کچھ پیسے نکال لیے ہوں گے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ احمد، میں نے مختصر جواب دیا۔ احمد تم بہت چھوٹے ہو اور بہت غریب لگ رہے ہو، تم نے یہ پیسے خود کیوں نہیں رکھ لیے؟ ان سے تمہاری زندگی بدل سکتی تھی۔ اس کے سوال میں ایک عجیب سا امتحان تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری ماں کہتی ہے صاحب کہ غریبی میں بھوک برداشت ہو جاتی ہے لیکن ضمیر بیچ کر کھایا ہوا لقمہ کبھی ہضم نہیں ہوتا۔ میں غریب ضرور ہوں لیکن چور نہیں بننا چاہتا۔ وہ شخص کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے فون سنا اور اس کے چہرہ مزید سنجیدہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ احمد تم یہیں رکو، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، میں واپس آ کر تم سے بات کروں گا۔ صاحب مجھے گھر جانا ہے، میری ماں بیمار ہے اور بہن بھائی بھوکے ہوں گے، میں نے بے چینی سے کہا۔ صرف آدھا گھنٹہ، گارڈ تمہیں کھانا کھلا دے گا، تم یہیں بیٹھو، اس نے حکم دیا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ میں وہاں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ گارڈ مجھے کچن کی طرف لے گیا اور ایک پلیٹ میں کھانا لا کر دیا۔ کھانا دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی لیکن مجھے وہ نوالا حلق سے نیچے اتارنا مشکل لگ رہا تھا۔ گھر میں سب فاقے سے تھے اور میں یہاں گوشت اور روٹی کھا رہا تھا۔ میں نے وہ کھانا نہیں کھایا۔ میں نے نوکر سے کہا کہ کیا میں یہ گھر لے جا سکتا ہوں؟
اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور ایک شاپر میں کھانا ڈال کر دے دیا۔ میں بنگلے کے لان میں بیٹھ کر صاحب کا انتظار کرنے لگا۔ رات گہری ہو رہی تھی، آسمان پر تارے چمک رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ آج کا دن میری زندگی کا کتنا بڑا دن تھا۔ میں نے اتنی بڑی آزمائش پار کر لی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد گیٹ پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ یہ وہی مرسڈیز تھی جس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ گاڑی سے وہی صاحب اترے، لیکن ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ جیسے ہی وہ دوسرا شخص روشنی میں آیا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ تو وہی بوڑھا آدمی تھا جسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے سڑک پر دیکھا تھا۔ میرا سر چکرانے لگا۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ بوڑھا تو رکشے میں بھیک مانگ رہا تھا اور اب وہ سالیشان گاڑی سے اتر رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جس نے مجھے ششدر کر دیا۔ تو تم یہاں پہنچ گئے احمد؟ اس بوڑھے نے روبدار آواز میں کہا۔ میں گنگ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ یہ وہی شخص تھا جس کی بیٹی بے ہوش پڑی تھی اور میں نے اسے اپنے 200 روپے کی دہاڑی دے دی تھی۔ وہ لمحے میرے کسی قیامت سے کم نہیں تھے جب مجھے احساس ہوا کہ جسے میں نے فقیر سمجھ کر اپنی زندگی کی جمع پونجی دے دی، وہ دراصل میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا تھا۔ مرسڈیز کا دروازہ کھلا اور اس میں سے اترنے والے شخص کو دیکھ کر میرا وجود برف کی طرح جم گیا۔ میرے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ یہ چہرہ، یہ آنکھیں، یہ جھریوں زدہ پیشانی، یہ کوئی اجنبی نہیں تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک ٹوٹے ہوئے رکشے میں بیٹھ کر مجھ سے اپنی بیمار بیٹی کے لیے مدد مانگی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہاں اس کے کپڑے میلے اور لہجہ لرزا ہوا تھا، اور یہاں اس کے جسم پر قیمتی سوٹ اور چال میں شاہانہ وقار تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں ملی۔ کیا یہ میری نظر کا دھوکہ ہے یا بھوک اور تھکن کی وجہ سے میرا دماغ معاف ہو چکا ہے؟ وہ شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار سے مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے کچھ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ یہ پہچانتے ہو احمد؟ اس کی بھاری اور روبدار آواز نے میرے کانوں میں جل ترنگ چھیڑ دی۔ میں نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ اس کی ہتھیلی پر مڑے تڑے 200 روپے کی وہی نوٹ تھے جو میں نے اپنی دہاڑی سمجھ کر اسے دے دیے تھے۔ میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ صاحب، آپ؟ لیکن وہ رکشہ اور وہ بچی؟ میری آواز میرے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی، جیسے الفاظ نے ادا ہونے سے انکار کر دیا ہو۔ اس شخص نے، جس کا نام چودھری وقار تھا، میرے کاندھے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا۔ اس کے لمس میں اب اجنبیت نہیں بلکہ ایک اپنائیت تھی۔ ہاں احمد، وہ میں ہی تھا۔ وہ رکشہ، وہ بیماری کا ڈرامہ، وہ سب ایک امتحان تھا۔ ایک ایسا امتحان جسے تم نے نہ صرف پاس کیا ہے بلکہ تم نے انسانیت کی وہ مثال قائم کی ہے جو آج کل کے بڑے بڑے سیٹھ بھی نہیں کر سکتے۔ چودھری صاحب کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، جیسے وہ کسی بہت قیمتی چیز کو دیکھ رہے ہوں۔ میں ابھی بھی سکتے کے عالم میں تھا۔ لیکن صاحب، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں تو ایک معمولی سا مزدور ہوں۔ آپ کو مجھے آزمانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کپکپاتے لہجے میں سوال کیا، کیونکہ میری سمجھ سے یہ سب بالا تر تھا۔ چودھری صاحب نے گہرا سانس لیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر قریب ہی پڑے صوفے پر بٹھا دیا۔ انہوں نے میری میلی قمیض اور کالے ہاتھوں کی پرواہ کیے بغیر میرے ساتھ بیٹھنا گوارا کیا۔ تمہیں یاد ہے تمہارے استاد نے میرے بارے میں کیا کہا تھا؟ جو میں نے اسے تمہارے بارے میں پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ تم ایک نشئی لڑکے ہو، تم جو کماتے ہو جوئے اور نشے میں اڑا دیتے ہو، اور تمہارے گھر والے تم سے تنگ ہیں۔ چودھری صاحب کے لہجے میں غصے کی ہلکی سی رمق شامل ہو گئی۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ یہ جھوٹ ہے صاحب، خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میری کمائی سے میری ماں کی دوائی آتی ہے، میرے بہن بھائی روٹی کھاتے ہیں۔ استاد نے اتنا بڑا بہتان کیوں لگایا مجھ پر؟ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور میں نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے آواز بلند کر دی۔ چودھری صاحب نے مجھے نرمی سے واپس بٹھایا۔ میں جانتا ہوں بیٹا، میں جانتا ہوں، اسی لیے تو میں نے یہ ڈرامہ رچایا۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں وہ بے حیائی نظر نہیں آئی جو نشئیوں میں ہوتی ہے۔ تمہاری آنکھوں میں ایک درد تھا، ایک مجبوری تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جس لڑکے کو اس کا استاد چور اور نشئی کہہ رہا ہے، اس کا اصل کردار کیا ہے۔ انہوں نے وہ نوٹوں بھرا سیاہ بیگ اٹھایا اور میرے سامنے میز پر رکھ دیا۔ تمہیں معلوم ہے، میں اپنی گاڑی جان بوجھ کر اس کونے میں کھڑی کروا کر گیا تھا، اور یہ بیگ میں نے خود سیٹ کے نیچے چھوڑا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جب تمہیں یہ خزانہ ملے گا تو تم کیا کرو گے۔
میں ورک شاپ کے باہر اپنی دوسری گاڑی میں بیٹھا سب کچھ کیمرے میں دیکھ رہا تھا۔ میں حیرت سے منہ کھولے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ امیر لوگ بھی غریبوں کو پرکھنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں، یہ میں نے آج دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ تم نے بیگ کھولا، میں نے تمہارے چہرے کی کشمکش دیکھی، میں نے دیکھا کہ تم نے کیسے اسے واپس رکھا، لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ میں نے بھیس بدل کر تمہارا راستہ روکا۔ میں نے دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک لڑکا جو کروڑوں روپے ٹھکرا کر آ رہا ہے، کیا وہ اپنی جیب میں موجود آخری جمع پونجی ایک انجان بھکاری کو دے سکتا ہے۔ چودھری صاحب کی آواز بھرا گئی اور انہوں نے وہ 200 روپے ہوا میں لہرائے، اور تم نے دے دیے۔ تم نے ایک لمحہ نہیں سوچا کہ تم گھر کیا لے کر جاؤ گے۔ تم نے اپنی بھوک پر میری ضرورت کو ترجیح دی۔ خدا گواہ ہے احمد، میرے پاس دولت کے انبار ہیں، لیکن یہ 200 روپے میرے لیے اس بیگ میں پڑے کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ تمہارے پسینے اور تمہارے اثار کی کمائی ہے۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ میری ایمانداری رائے گاہ نہیں گئی۔ تو اب میرا کیا ہوگا صاحب؟ مجھے گھر جانا ہے، امی پریشان ہوں گی۔ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے عاجزی سے کہا۔ چودھری وقار مسکرائے اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب تم وہ نہیں کرو گے جو تم کرتے آئے ہو۔ آج سے تمہاری زندگی کا ورک شاپ والا باب ہمیشہ کے لیے بند۔ اب تم وہ بنو گی جس کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ انہوں نے تالی بجائی تو 2 ملازم فوراً اندر آ گئے۔ گاڑی نکالو، اور ہاں، ڈرائیور سے کہو کہ ٹرک میں 2 مہینے کا راشن، پھل اور مٹھائی رکھوا دے۔ ہم ابھی احمد کے گھر جا رہے ہیں۔ چودھری صاحب نے حکم دیا اور پھر میری طرف مڑے۔ چلو بیٹا، مجھے تمہاری ماں سے ملنا ہے۔ مجھے اس عظیم خاتون کے قدم چھونے ہیں جس نے غربت میں بھی اولاد کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ میں مرسڈیز کی پچھلے سیٹ پر چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نرم و ملائم سیٹیں، ٹھنڈی ہوا اور گاڑی کی خوشبو، یہ سب میرے لیے کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ لیکن میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ امی اچانک اتنے بڑے آدمی کو دیکھ کر کیا کہیں گی۔ جب ہماری گاڑی ہماری تنگ گلی کے باہر رکی تو محلے کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ سب حیران تھے کہ غریب یتیموں کے گھر اتنی بڑی گاڑی کس کی آئی ہے۔ ملازم راشن کی بوریاں اٹھا کر ہمارے گھر کے اندر لے جا رہے تھے۔ میں دوڑ کر اندر گیا۔ امی چارپائی پر لیٹی کھانس رہی تھیں۔ امی، امی دیکھیے کون آیا ہے، میں نے جوش سے پکارا۔ امی نے کمزور نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں چودھری صاحب سر جھکائے جوتے اتار کر بڑے احترام سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ یہ کون ہے بیٹا؟ امی نے حیرت اور پریشانی سے پوچھا۔ بہن جی، میں آپ کا گناہ گار ہوں۔ میں اس ہیرے کی پرکھ کرنے آیا تھا جو آپ نے کوئلے کی کان میں چھپا کر رکھا ہے۔ چودھری صاحب نے آگے بڑھ کر امی کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرش پر ہی بیٹھ گئے۔ چودھری صاحب نے انہیں روک دیا۔ نہیں نہیں، آپ لیٹ ہی رہیں، آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ انہوں نے بڑے نرم لہجے میں امی کو تسلی دی۔ بہن جی، آپ کا بیٹا احمد آج ایک بہت بڑے امتحان میں سرخرو ہوا ہے۔ اس نے آج مجھے انسانیت کا سبق پڑھایا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد احمد کے سر پر نہ دھوپ ہوگی نہ اس کے ہاتھوں میں کالا تیل۔ آج سے احمد اور اس کے بہن بھائی میری ذمہ داری ہیں۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے بھائی صاحب، آپ فرشتہ بن کر آئے ہیں۔ اس رات ہمارے گھر میں وہ خوشی آئی جو شاید برسوں سے روٹھی ہوئی تھی۔ بہن بھائیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ چودھری صاحب نے جاتے ہوئے مجھے اپنا کارڈ دیا اور کہا کہ کل صبح مجھے بڑے اسکول میں داخلہ ملے گا۔ اس کے بعد میری زندگی نے وہ پلٹا کھایا کہ میں خود حیران رہ گیا۔ چودھری صاحب نے اپنا وعدہ نبھایا۔ انہوں نے مجھے شہر کے بہترین اسکول میں داخل کروایا۔ میرے بہن بھائیوں کی پڑھائی، گھر کا خرچ، امی کا علاج، انہوں نے ہر چیز کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ لیکن انہوں نے مجھے کبھی احسان نہیں جتایا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ تمہاری اس ایمانداری کا صلہ ہے جو تم نے اس رات دکھائی تھی۔ وقت پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ میں نے دن رات ایک کر دیا۔ سال گزرتے گئے اور محنت رنگ لاتی گئی۔ میٹرک، انٹر اور پھر یونیورسٹی۔ میں ہر میدان میں اول آتا رہا، اور پھر وہ دن بھی آیا جب CSS کا رزلٹ آیا۔ میں اسسٹنٹ کمشنر منتخب ہو چکا تھا۔ آج میں اپنے دفتر میں بیٹھا اسی بوڑھے شخص کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا جس نے مجھے کیچڑ سے اٹھا کر آسمان کا تارا بنا دیا تھا۔ ماضی کی فلم میری آنکھوں کے سامنے چل کر ختم ہو چکی تھی۔ چودھری صاحب جب کافی بوڑھے اور کمزور ہو چکے تھے، انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ احمد، میں نے کہا تھا نا کہ تم اس کرسی کے لائق ہو۔ دیکھو، آج تم نے اپنی ماں کا خواب پورا کر دیا۔
ان کی آواز میں فخر تھا۔ میں اپنی کرسی سے اٹھا اور ان کے گھٹنوں کو چھو لیا۔ بابا جی، اگر اس رات آپ میرا ہاتھ نہ تھامتے تو میں شاید آج بھی کسی ورکشاپ پر گاڑیاں دھو رہا ہوتا۔ یہ سب آپ کا احسان ہے۔ میں نے نمناک آنکھوں سے کہا۔ چودھری صاحب نے مجھے پکڑ کر اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ نہیں بیٹا، یہ احسان نہیں ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ جو انسان اللہ کی مخلوق کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ تم نے اس دن اپنی ضرورت قربان کی تھی، اللہ نے بدلے میں تمہیں پوری دنیا دے دی۔ یاد رکھنا، اب تم صاحب اختیار ہو، تمہارے قلم میں بہت طاقت ہے۔ کبھی کسی غریب کا حق مت مارنا، کبھی کسی کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھانا۔ جس طرح تم نے اس دن اپنا سب کچھ دے دیا تھا، اسی طرح اب اس کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کو آسانیاں دینا۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے وعدہ کیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں بابا جی، یہ کرسی، یہ طاقت، یہ سب عوام کی امانت ہے، میں اس میں کبھی خیانت نہیں کروں گا۔ شام ہو چکی تھی۔ میں چودھری صاحب کو ان کی گاڑی تک چھوڑنے آیا۔ جب ان کی گاڑی روانہ ہوئی تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک ستارہ بہت روشن چمک رہا تھا۔ مجھے اس ستارے میں اپنے باپ کی مسکراہٹ اور اپنی ماں کی دعائیں نظر آئیں۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ ایمانداری ایک ایسا بیج ہے جو اگرچہ تکلیف اور بھوک کی مٹی میں بویا جاتا ہے، لیکن جب یہ تناور درخت بنتا ہے تو اس کا پھل نسلوں کو سیراب کرتا ہے۔ غریبی عیب نہیں، لیکن غریبی میں ضمیر بیچ دینا سب سے بڑا عیب ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔